الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر جلوہ فرما واجب الاحترام حضرات علماء کرام، حفاظ، ائمہ مساجد، مفتیان عظام، بزرگوں، دینی بھائیوں اور پردہ نشین دینی مابین، بفضلہ تعالی آج کا جلسہ نہایت کامیاب رہا. دو طالبات نے قرآن کریم مکمل حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی. بچیوں کا قرآن شریف یاد کرنا اور حفظ کرنا اٹ از اے چیلنج. یہ چیلنج ہے. لڑکوں کے لیے یاد رکھنا آسان، لڑکیاں گھر گرہستی، سنسار، بچے، کھانا پکانا اس میں لگ جاتی ہیں تو قرآن رہ جاتا ہے. میں بچیوں سے درخواست کروں گا کہ جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کی حفاظت کا جتن کر اور اس کو مرتے دم تک اپنے سینے میں محفوظ اور زبانوں پہ رواں رکھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظہ تھی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظہ تھی. حفصہ بنت سیرین یہ بہت بڑے محدث اور معبر محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی ہمشیرہ ہیں. وہ بڑی عالمہ اور حافظہ تھی، یہاں تک کہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کو کبھی مسئلہ درپیش ہوتا تو بہن سے پوچھتے تھے. تو یہ دو بچیوں کو، ان کے استاد محترم کو اور ان کے والدین کو اور رشتہ داروں کو مبارک. اصل میں مضامین اتنے ہوتے ہیں کہ کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا ٹھہر جاتا ہوں. آیت کریمہ پڑھی ہے آپ کے سامنے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے. فرمایا وَتَزَوَّدُوا، جب حج کے لیے جاؤ تو اپنا توشہ، اپنا پیسہ ساتھ لے کے جاؤ. اس لیے کہ بہترین توشہ کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا. اللہ کے گھر جائے اور لوگوں سے مانگے، اللہ ناراض. فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہاں علماء تشریف رکھتے. اولو الالباب سے مراد
فکر مند اور عقل مند لوگ ہیں. قرآن عقل مندوں کے ساتھ خطاب کرتا ہے، بے وقوفوں کے ساتھ سمجھتے ہی نہیں بات کو خطاب. ایک تو ترجمہ عام ہو گیا، شان نزول بھی اپنی جگہ ذکر کیا ہے، خلاصہ ہی ہے. اب دوسری تفسیر ہے، دنیا میں مومن کا بہترین توشہ تقویٰ ہے، خالی حج کا نہیں، پوری زندگی کا توشہ تقویٰ ہے. وہ لے کر چلو تو تمہاری دنیا بھی سنورے، تمہاری آخرت بھی سنورے. اب ایک ضابطہ، ایک قانون سنیے، وہ یہ ہے کہ آج دنیا میں قوانین کی کمی نہیں، بے شمار قوانین بنے ہوئے ہیں اور بنتے ہی جا رہے ہیں. جیسے جیسے جرائم بنتے ہیں ویسے ویسے قوانین بنتے ہیں. اتنے قوانین کے بعد تو دنیا میں کوئی گناہگار نہیں رہنا چاہیے. ایک وکیل کے پاس میرا جانا ہوا تو اس کے ٹیبل پر ایک ریک تھا بڑا گھومنے والا. کیا ہے کہ سب لاء کی کتابیں، قاعدوں کی کتابیں. میں نے کہا اتنی کتابیں اور اتنے قاعدے، اور آپ کے پاس لوگ آتے کیوں ہیں؟ کہا جرائم کر کر کے آتے ہیں. میں نے کہا اتنے قاعدے ہیں پھر جرائم کیوں؟ اگر قوانین سے جرائم رک جاتے تو آج کوئی جرم نہ ہوتا، لیکن آج جتنے جرائم ہیں اور جتنے گناہ ہیں اس سے پہلے کرائم اتنے نہیں تھے. اور لوگ اتنے پریشان ہیں کہ آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ بیسٹ سیلر کتاب ہے وہ خودکشی کی کتاب ہے. لوگ کتاب دیکھ دیکھ کر خودکشیوں کے 35 طریقے بتائے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور خودکشیاں کرتے ہیں. اسلام نے ایسا طریقہ بتایا کہ خودکشی ہوئی گئی. اس سے ایک نتیجہ نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ قوانین سے جرائم نہیں رک سکتے، پولیس کے ذریعے سے جرائم نہیں رک سکتے. دیکھیں ہمارا ایک اجتماع ہوتا ہے، ہزاروں لوگ آتے ہیں، پولیس آتی ہے کھا پی کے چلی جاتی ہے، ان کا کچھ کام ہی نہیں ہوتا. ارے بھائی اتنا بڑا مجمع ہے تو کچھ لڑائی کچھ جھگڑا. فرمایا یہ دین سیکھنے آئے ہیں، اتحاد اور قرآن لے کر آئے ہیں، جھگڑا کائے کا؟ نہ یہاں روٹی کا جھگڑا ہے نہ یہاں بوٹی کا جھگڑا ہے. مسلمانوں کا ایڈمنسٹریشن دنیا کا فرسٹ نمبر کا ایڈمنسٹریشن ہے. اتنا اچھا ایڈمنسٹریشن کرتا ہے. ہزاروں کا مجمع بغیر پولیس کے آتا ہے جاتا ہے، کوئی تکلیف نہیں. دین آئے گا پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اگر پولیس کو دروازے پہ بٹھائیں گے تو جرائم نہیں رکیں گے، لیکن دل کے دروازے پر اگر تقویٰ کا پولیس بٹھائیں گے تو جرائم رک جائیں گے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں تقویٰ کا توشہ لے کے چلو، یہ تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گا آخرت میں بھی کام آئے گا. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہماری اصلاح کس میں ہے؟ پوری دنیا کی اصلاح اس بات میں ہے کہ آدمی اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے کہ مجھے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، مجھے سننے والا سن رہا ہے، میرے دل کے راز جانتا. بتاؤ مجھے، استاد دیکھ رہا ہو تو شاگرد شرارت نہیں کرتا، اور باپ دیکھ رہا ہو تو بیٹا شرارت نہیں کرتا، اور شیخ دیکھ رہا ہو تو مرید غلط کام نہیں کرتا. تو اللہ دیکھ رہا ہو تو بندہ کیسے غلط کام کرتا ہے؟ اچھا ایک بات سمجھو، آپ کہیں گے یہ تو خطاب ہم کو ہوا، غیروں کو تو ہوا نہیں. ہوا. اگر آج لوگوں کے دلوں میں جو کرمچاری ہیں، جو آفیسر ہیں، جو گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، جو انڈر دی ٹیبل پیسہ لیتے ہیں، ان کے دلوں میں اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے، گناہ
رشوت نہیں لے گا، یہ دیش ترقی کرے گا۔ اگر ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہو تو دیش پرگتی کر سکتا ہے، لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انفارمیٹیو ایڈوائزز دی، انفارمیٹیو ایڈوائزز کیا فرمایا؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دل کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں۔ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا تمام کاروبار باتیں لکھ رہے ہیں اور اس کا فوٹو بھی لے رہے ہیں، قیامت کے دن پیش کر دیا جائے گا۔ ایک اللہ والے نے بہت اچھی بات کہی، ہم ابھی لوگوں کے سامنے اچھے ہیں، لباس اچھا، بات اچھی، تقوی اصل میں خلوت کی چیز ہے۔ لوگوں کے سامنے تو سب نیک ہیں، لیکن رات کے اندھیرے میں جب کوئی نہیں دیکھتا اور زنا سے بچ گیا، چوری سے بچ گیا، برائی سے بچ گیا، یہ سوچ کر کہ میرا رب دیکھ رہا ہے رات کے اندھیرے میں، یہ سچا متقی ہے، یہ سچا پرہیزگار ہے۔ دیکھو آج کل جو سگنل پوائنٹ ہوتے ہیں اور راستے میں ہم اسپیڈ سے چلا رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے کیمرے لگا دیے، کیمرہ دیکھ کر آدمی سلو ہو جاتا ہے، فائن کا خطرہ ہے، اسپیڈ لمٹ آ گیا۔ سگنل توڑ کے پہلے جایا کرتا تھا، سمجھتا تھا کہ یہ ہرے اور لال سگنل خوبصورتی کے لیے لگائے ہوں گے، لیکن جب سے اس کے اوپر کیمرہ آ گیا تو رات کو 2 بجے بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھ رہا۔ ایک کیمرہ کے دیکھنے کے ڈر سے گاڑیاں سلو کر دی تو یہ زندگی کی گاڑی گناہوں سے سلو کرنی ہو تو اللہ فرماتے کیمرے لگا رکھے ہیں، کل قیامت کا دن آئے گا، ایک اسکرین لگائیں گے، کروڑ لوگ تمہارا عمل دیکھیں گے، تم کو ہم کچھ نہیں کریں گے، تمہاری فلم دکھائیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو اللہ کا بندہ کہے گا یہ سب رسوائیاں کرنے کے بجائے میں نے کیا 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 ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، اگر یہ رسوائیاں کرنی ہے تو مجھے جہنم میں بھیج دے، مجھے جنت نہیں جاتا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات علماء؟ تو تقوی کہتے کس کو ہے؟ بھائی ہر آدمی کہتا ہے تقوی تقوی تقوی، قرآن پہلا پارہ اٹھاؤ تقوی کی بات کرتا ہے، آخری پارہ اٹھاؤ تقوی کی بات کرتا ہے۔ ایک ہے خشیت، ایک ہے تقوی۔ تقوی ڈر کو کہتے ہیں، خشیت کسے کہتے ہیں؟ خشیت اور تقوی میں فرق ہے۔ خشیت اونچے درجے کی چیز ہے، جو ڈر اللہ کی محبت سے ناشی ہوتا ہے۔ علماء سن رہے ہو نا میری بات؟ یاد رکھنا، لکھ لینا، جو ڈر اللہ کی محبت سے پیدا ہوتا ہے اس کو خشیت کہتے ہیں۔ باپ سے آدمی ڈرتا ہے، محبت۔ عالم سے آدمی ڈرتا ہے، محبت۔ شیخ سے آدمی ڈرتا ہے، محبت۔ ماں سے بیٹی ڈرتی ہے، محبت۔ اللہ سے آدمی ڈرتا ہے، اللہ سے محبت۔ تو پہلے اللہ کی محبت پیدا کرو، اللہ کے رسول کی محبت پیدا کرو، پھر اس سے آئے گی خشیت، پھر انشاءاللہ برائیاں دنیا سے ختم۔ اب 2 واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں دلیل کے طور پر۔ واقعات پرانے، مجھے ایک صاحب نے کہا پرانی باتیں پیش کرتے ہیں، میں کہا 1400 سال پرانا دین ہے، ابھی نئی باتیں کہاں سے؟ تم 1400 سال سے جب سے پیدا ہوئے پرانے چاول کھا رہے ہیں، تو اب کچھ پتھر کھاؤ، کنکر کھاؤ، یہ چاول کب تک کھاؤ؟ میں افریقہ گیا، وہاں ایک جماعت تیار ہوئی تھی جب افریقہ آزاد ہوا، ساؤتھ افریقہ آزاد ہوا۔ نیلسن منڈیلا اور اسماعیل کتھرالا صاحب، انہوں نے 22 سال قید خانے کے اندر گزارے، دیش کی آزادی کی محنت کی۔ کل 26 جنوری ہے، یوم جمہوریہ ہے، ہمارے بزرگوں نے قربانیوں کی ایک لنگر لگا دی جس کے نتیجے میں یہ دیش آزاد ہوا۔ کل یوم جمہوریہ ہو، جمہوریت آئی ہمارے بزرگوں کے خون کی بات۔ قید خانوں میں گئے
ان کی برکت. تم آزادی کو جانتے بھی نہیں تھے، قرآن نے تم کو بتایا، علماء نے تم کو بتایا کہ آزادی کسے کہتے ہیں. سب سے پہلے آزادی کی صدا علماء نے لگائی تھی، اور ہم ہی میدان میں آگے تھے، اور اتنے آگے تھے کہ دوسروں نے پسینہ اتنا نہیں بہایا ہوگا جتنا ہم نے خون بہایا. میں بات عرض کر رہا تھا کہ تختہ دار پر چڑھنا تو جیسے کھیل بنا لیا تھا علماء. 60,000 علماء شہید ہوئے، اور آزادی کی مہم جو چھڑی 1900 تک کی تاریخ میں جانتا ہوں کہ 1900 تک ایک بھی غیر مسلم کی قربانی نہیں تھی دیش کے لیے، اور 1900 کے بعد کچھ قربانیاں آئی وہ بھی مسلمانوں سے سیکھ کر آئی. ہم نے بتایا قربان ہونا دیش کے لیے کہتے کس کو ہیں، یہ ہم نے بتایا. کیا بتایا؟ یہ بتایا کہ جب تک تم ایک اللہ کے غلام نہیں بنو گے، دنیا کے لوگوں کے غلام رہو گے. توحید کا سبق یہ ہے کہ بندوں کی غلامی سے نکلو اور اللہ کی غلامی میں چلے جاؤ، آزاد ہو جاؤ گے. آزادی کا مفہوم تو ہم نے سمجھایا. عرض کر رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے نیو اسلام، نیو اسلام، نیو اسلام ان نیو ساؤتھ افریقہ. آپ کو ایک نیلسن منڈیلا کا واقعہ شاید ہی کسی کو معلوم ہوگا، میں سناتا ہوں. نیلسن منڈیلا کو اسرائیل نے دعوت دی اپنے ملک میں آنے کی. جب وہ پریسیڈنٹ بنے تو ان کو دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے ملک میں آئیے. نیلسن منڈیلا نے کہا اے یہودیو، تم ظالم ہو، تم نے فلسطین پر ظلم کر رکھا ہے، میں ظالموں کے ملک میں نہیں جاتا. سبحان اللہ. حالانکہ وہ ایمان والا نہیں تھا لیکن ایمان کے قریب بہت. قید خانے کے اندر ان کے برابر کے ایک ساتھی تھے اسماعیل کتھرادہ گجرات کے تھے. وہ بھی جنگ آزادی میں شریک تھے اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے. اسماعیل کتھرادہ کہتے تھے کہ کبھی کبھی قید خانے میں پریشان ہو جاتا نیلسن منڈیلا تو مجھ سے کہتا کہ اسماعیل قرآن کریم پڑھو. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ماں کی گود میں بیٹھ گیا. دوستو یہ دین بہت واسٹ ہے، یہ مٹنے کے لیے اور ختم ہونے کے لیے نہیں آئے. یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا، اور دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. خود زیر ہوتی جائیں گی موزور آندیاں، ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا. وہاں علماء نے سمجھایا نیو کچھ بھی نہیں. مائی دین از نیو آل دا ٹائم. ہمارا دین پرانا ہی کب ہوا تھا کہ نیا مانگ رہے ہو؟ ان ایوری ٹائم آور دین از الائیو. ایک مثال دوں، حضرت مولانا اپنے دینیات میں بہت کام کیا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، سنو غور سے. ڈاکٹر برنارڈ شو، ڈاکٹر ڈونالڈ، انہوں نے ایک بات لکھی کہ دنیا میں ٹیکنالوجی اور سائنس بہت آگے بڑھ جائے گا اور جتنے من گھڑت مذاہب ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ڈیفینیٹلی اگر کوئی دین مقابلے پر آ کر برقرار رہے گا تو دین اسلام. یہ تو غیروں کی شہادت ہے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء. آج ہمارے رفیق حضرت مولانا فاروق صاحب
ہم لوگ گاڑی میں آ رہے تھے تو کچھ گفتگو ہو رہی تھی، تو علاقے کے بہت بڑے ولی کامل حضرت مولانا ابو الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ادارے قائم کیے، بہت سے طلباء کو پڑھایا، علماء پیدا کیے، ان کا تذکرہ چھڑا، تو انہوں نے ایک بات فرمائی، یوں کہا کہ وہ کبھی چہرے پر نہیں مارتے، بچوں کو چہرے پر کبھی نہیں مارتے تھے، رخسار پر کبھی نہیں مارتے تھے، کبھی گردن پر، کبھی ذرا تھپڑ مار لی تو مار لیا، اب تو مارنے کا زمانہ بھی ختم ہو، اس لیے جو اساتذہ مارتے ہیں وہ فیل ہیں، جو نہیں مارتے وہ کامیاب۔ جیل کی ہوا کھانا ہو تو مارو، خوب مارو، جلدی ہوا کھاؤ۔ بات یہ کہہ رہا تھا کہ ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ حدیثیں لے کر بیٹھے، تحقیق کرتے ہیں لوگ، دین کتنا شاندار، میں بتاتا ہوں آپ کو، 1400 سال ہو گئے، اس نے تحقیق کی تو ایک حدیث پر آ کر رکا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیباً بھی اگر کسی بچے کو مارے یا کسی کی اصلاح کرے تو رخسار پر اور گال پر تماچے مارنے سے منع کیا۔ حضرت کا تو سنت سے تعلق تھا، معلوم تھی یہ حدیث، اس لیے نہیں بات۔ اب یہ سائنس والے کا دماغ گیا، 1400 سال پہلے یہ کیا بات کہی، کیا ہوتا کیا ہے، وہ نیورولوجسٹ تھا، وہ مضمون کا عنوان کیا لکھا تھا، واٹس ایپ پر میں وہ مضمون پڑھ رہا تھا، اس کا عنوان لکھا تھا واز دا پروفیٹ نیورولوجسٹ۔ کیا 1400 سال پہلے جو پیغمبر آئے تھے وہ دماغوں کے ماہر اور رگوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے؟ پھر اس نے تحقیق شروع کی، وہ خود نیورولوجسٹ تھا، تو اس نے تحقیق شروع کی کہ دماغ میں سے مختلف رگیں جاتی ہیں، ان میں سے کچھ رگیں نکل کر رخسار میں آتی ہیں، اور رخسار کے اندر مین رگ آ کر اس کی پھر برانچیز بنتی ہیں، اور بلڈ کا سرکولیشن جو ہے ہمارے فیس کے اندر ہوتی ہے۔ جب کسی بچے کو تھپڑ ماری اور چہرے پر ماری تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچے کو لقوا ہو جائے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے 1400 سال پہلے منع کیا، اور اب یہ بات جو ہے ان کو پروو ہو کر سمجھتے، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ایسا بہترین دین ہے۔ دوستو کیا تلاش کر رہے ہو، نمازوں پر آ جاؤ، قرآن پر آ جاؤ، دین پر آ جاؤ، سنتوں پر آ جاؤ، ایک ایک سنت پکڑ لو، دیکھو بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی آ جائیں گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، نئی بات نہیں کہوں گا، میں پہلے یہ تمہید کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ خلافت میں یہ تھا کہ روزانہ رات کو اپنے شہر کا گشت کرتے تھے، اور ان کے جتنے گورنرز جہاں جہاں تھے وہ بھی سب رات کو گشت کرتے تھے، رعایا کا حال معلوم کرتے تھے کہ کیا چل رہا ہے، بیچارے کھا رہے پی رہے ہیں، مظلوم ہیں، ظلم ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ایک رات نکلے، شہر سے باہر ایک جھونپڑا تھا، جھونپڑے کے پاس گئے، جا کر ذرا اندر کا حال معلوم کرنے کے لیے کان لگے۔ کوئی غیر کی بات اور گھر والوں کی بات سننا مطلوب نہیں تھا، بلکہ مطلوب یہ تھا کہ کوئی آہ والا ہو، کوئی سسکیاں لے رہا ہو، کوئی مظلوم ہو تو میں مدد کروں، اس لیے ذرا کان لگائے۔ اندر سے آواز آئی، ایک بڑھیا کی، بڑھیا نے کہا بیٹی اپنا دودھ کا کاروبار ہے، بکریوں کو دوہتے ہوئے ذرا بالٹی میں پانی ملا لینا تاکہ پروفٹ ہو جائے۔ ہمارے زمانے میں تو یہ کوئی آپ نے بات سنی آپ کو نارمل لگی ہوگی، اس بنا پر کہ ہمارے زمانے میں تو زہر بھی پیور نہیں، بچہ کو بھی مرنے میں تکلیف، کیسا زہر کھلاتے ہو کہ مرتا بھی نہیں۔ لیکن اس زمانے میں بہت نایاب تھا یہ، اور وہ بھی دور فاروقی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ۔ اب حضرت کے کان تیز ہو گئے کہ اب جواب کیا ملتا ہے۔
ایک جوان لڑکی کی آواز آئی کہ ماں، حضرت عمر نے ملاوٹ کرنے سے منع کیا ہے، کسی قسم کا مکسنگ نہیں کیا جائے گا، مکسنگ اللہ کو بھی پسند نہیں، اس لیے توحید رکھا، صرف ایک ہی اللہ، دوسرا کچھ نہ، دو نہ تین، نہ ایک سے کم نہ ایک سے زیادہ، صرف اللہ۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، امی جان ملاوٹ منع، حضرت عمر منع کرتے ہیں۔ تو ماں نے کہا رات کو کہاں عمر دیکھنے آئیں گے، ملا دے پانی ملا دے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، حضرت عمر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو لڑکی نے جواب دیا کہ ماں، اگرچہ حضرت عمر دیکھتے نہیں لیکن خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، اس بنا پر اللہ تو دیکھتے ہیں، اگر ہم نے ملا دیا عمر نہ دیکھیں اللہ دیکھیں گے، اس لیے میں پانی نہیں ملاؤں۔ کیسا اچھا جواب دیا، بہترین جواب دیا، بہت سننے والا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا لکیر بنا دی جھونپڑے پر، اور صبح میں اپنا کارندہ بھیجا کہ بڑھیا کو بلا کے رکھو۔ بڑھیا بڑی گھبرائی، حضرت عمر یاد کر رہے ہیں، ارے بھائی میں نے کوئی گناہ کیا نہیں، میں نے کچھ کیا نہیں، مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ پورا شہر پڑا ہے، بلاؤ نا لوگوں کو، مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ تو ہم جانتے نہیں، ہمارا کام خالی اتنا ہے کہ ہم پیغام دیں اور تجھے لے جا کر وہاں کھڑی کریں۔ بیچاری نے مور کا دوپٹہ جو بھی اس زمانے میں ہوتا ہوگا وہ لیا۔ زمانے میں تو بڑھیاں بھی جو ہے بڑا پردہ کرتی تھیں، آج کل تو پردہ جو ہے فیشن ہو گیا، اور برقعے عورتیں ایسا پہنتی ہے کہ اس کے اوپر ایک اور برقعے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اللہ والے کے یہاں جو 80 سال کے تھے، 80 سال کی ایک بڑھیا بیعت ہونے کے لیے، حضرت نے جیسے ہی دیکھا کہ پردہ کھینچو پردہ کھینچو، پردہ کھینچ دیا ایک دم، عورت بیٹھ گئی ایک کونے میں۔ کیوں آئی ہو؟ کہ بیعت ہونے آئی۔ بیعت ہونا بھی ایک کام، ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو کبھی اب طے نہیں کر سکتے، یہ موضوع الگ ہے۔ ارے بیعت ہونے آئی، ارے حضرت یہ پردہ کیوں لگا دیا آپ نے؟ آپ 80 سال کے، میں 80 سال کی، اپنے بوڑھے ہیں دونوں، اور بڑھاپے کے اندر کوئی خواہشوں کا امکان بھی نہیں ہے، پھر کیوں خامخواہ آپ نے جو ہے یہ لگا رکھا ہے؟ تو جواب دیا کہ تو بھی بوڑھی اور میں بھی بوڑھا، لیکن شریعت جوان، ہماری شریعت جوان ہے۔ قاعدہ تو بڑھاپے میں چلے گا، جوانی میں بھی چلے گا، قاعدہ ایک ہی رہے گا۔ پردہ عورت کی عزت ہے، عورت کی حیا ہے، حجاب اس کا حفاظت کا بہت بڑا حصار ہے۔ قرآن کریم نے پردے میں پہلے ازواج مطہرات اور سرکار کی بیٹیوں کو خطاب کیا، اور اس کے بعد جا کر کے تمام مومنات کو خطاب کیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جلباب چادر کو کہتے ہیں، جلابیب جمع۔ اپنی چادروں کو نیچے کھینچ کے رکھو، سینہ بھی چھپاؤ، چہرہ بھی چھپاؤ، آنکھیں بھی چھپاؤ، اس بنا پر کہ یہ موضع فتنہ ہے۔ اب یہ بڑھیا آئی خدمت اقدس میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کیا کرتی ہے؟ کہا بکریاں ہیں، دودھ دوتی ہوں، کاروبار چھوٹا موٹا کرتی ہوں، پانی تو نہیں ملاتی؟ کہا نہیں، نہ کہتی میری چھوکری۔ اب حضرت عمر نے پوچھا اچھا بیٹی بھی ہے؟ کہا جی۔ جوان ہے؟ کہا جی۔ کہا شادی کرنا چاہتی ہے؟ کہا مناسب اگر رشتہ ملے گا تو شادی کریں۔ تو کہا اگر میں اپنے بیٹے کے ساتھ تیری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہوں تو؟ کہا کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگو تیلی۔
حضرت کہا آپ کا مرتبہ میں جھونپڑے میں رہنے والی آپ خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، کیا جوڑ ہے ہمارا، اور ہم لوگ غریب ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اور تیری بیٹی غریب نہیں، جس کے پاس تقویٰ جیسی دولت ہو، اتنی بڑی دولت جس کے پاس ہو، اس کو غریب نہیں کہہ سکتے۔ مال سے آدمی غنی اور مالدار نہیں ہوتا، دل کا غنی ہوتا ہے۔ اصل میں سخاوت ہے، اصل میں جو تیرے اندر کا ڈر ہے، تیری بیٹی میں تقویٰ کی دولت ہے، وہ دولت کی بنیاد پر میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ دولت ایسی ہے کہ کم ہونے والی نہیں، بڑھنے والی نہیں۔ اللہ کا ڈر کتنا فائدہ پہنچاتا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ ڈر آیا سب اصلاح ہو جائے۔ اب ایک گاؤں کے اندر جیسے کہ روئن کھیڑ میں پہلی مرتبہ آیا، بڑی خوشی ہوئی مجھے اس بنا پر کہ بہت لوگوں نے بہت پیار سے استقبال کیا۔ ہمارے مولانا مصطفیٰ صاحب وہاں کتنی دور تک لینے آئے، اور پھر جو ہے یہ مولانا افسر صاحب اور ہمارے مولانا مدثر صاحب نے مل کر کے پروگرام طے کیا تھا، تو میں آپ کی خدمت میں پہنچ سکا۔ فائدہ کتنا ہے تقویٰ کا میں یہ بتانا چاہتا ہوں، بیڑے کتنے پار ہوتے ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ خالی ایک ہی چیز آ جائے، اللہ کا ڈر۔ اس لڑکی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سے، سمجھ رہے ہیں بات؟ آگے نسل چلی، اور نسل میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز یعنی عمر ثانی پیدا ہوئے۔ یہ تقویٰ کی برکت ہے، اولاد بھی نیک، معاملہ بھی نیک۔ اب علماء کے کام کی بات ہے۔ حضرت عمر کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ، سرکار نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ جب اصلاح ہوئی تو بدترین زمانہ بہترین زمانوں میں بدل گیا۔ کیا اصلاح فرمائی ہوگی سرکار نے 23 سالوں میں؟ حیوان سے انسان بنے اور بہترین انسان بنے۔ میں آپ کو مثال دوں گا، اس مثال سے بات کو آپ سمجھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ 1400 سال پرانی بات کرتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا ترقی کرنی ہو تو آدمی کو پرانی بات کرنی، اس کے بغیر بات نہیں۔ انگلینڈ میں میرے ایک دوست ہیں، ان کا ڈرائیونگ کا امتحان تھا۔ وہاں ڈرائیونگ کا امتحان بڑا مشکل ہوتا ہے، یہاں تو اندھے کو بھی ڈرائیونگ کا لائسنس ہے۔ وہ دعائیں کرا رہا ہے، لائسنس ملنے والا ہے، دعا کیجیے پاس ہو جاؤں، بڑی سخت امتحان ہے۔ اب گاڑی میں بیٹھا، ممتحن بھی بیٹھا، ممتحن نے کہا روڈ پہ، مین روڈ پہ گاڑی لے لو، اس نے گاڑی لے لیا۔ اس کے بعد ڈرائیور سے ممتحن نے کہا ایک کچھ کوئسچن کروں گا، پاس یا نہ پاس۔ ایک کچھ کوئسچن کیا کیا، انگریزی میں پوچھا، میں اردو میں کہہ لیتا ہوں کہ گاڑی جب آپ چلا رہے ہوں تو آپ کا سب سے بہترین دوست کون ہے؟ حیران پریشان جب تو دوستوں کی فہرست اور دشمنوں کی اس سے لمبی ہے، کون سے دوست کو بیان کریں؟ تو یوں کہا، ادھر ادھر پریشان ہونے کے بعد اچانک اس کی نظر جو ہے اسکرین کے سامنے جو میرر ہوتا ہے سامنے، اس پر پڑ گئی۔ تو یوں کہا this mirror is my best friend، یہ میرر میرا بہترین دوست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے کو آگے جانا ہے، لیکن جب تک اس کو نہیں دیکھ لیتا وہاں تک آگے نہیں جا سکتا، پیچھے کا منظر دیکھنا پڑتا ہے آگے جانے کے لیے۔ دوستو اگر آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے تو سیرت نبی کو سامنے رکھنا پڑے گا، اور 1400 سال پیچھے جانا تب جا کے بات ہے۔ خیر القرون کے زمانے میں جہاں سلام نہ کرنے پر بحث ہو جائے، جہاں تہجد نہ پڑھنے پر بحث ہو جائے، وہاں خیر القرون کے زمانے میں یہ بڑھیا نے ملاوٹ کی بات کی کیسے؟ اب سنو غور سے علماء سنیں۔ اصل میں ماں نے 18 سال تک اپنی بچی کی تقویٰ کی تربیت کی تھی، دین کی تعلیم دی تھی۔ اب وہ جوان ہو گئی ہے،
اس کو دوسرے گھر جانا ہے، دوسرا گھر سنبھالنا ہے، امانت داری کا ثبوت دینا ہے، تو اگر اس کے پاس اللہ کا ڈر رہا تو اس کا وہ گھر بھی کامیاب ہو جائے گا، وہاں بھی اصلاح ہو جائے گی، وہاں بھی خیر آ جائے گی، اولاد بھی نیک آ جائے گی۔ تو 18 سال گزر گئے، جس رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے وہ امتحان کی رات تھی، بڑھیا امتحان لے رہی تھی اپنی جوان بچی کا کہ 18 سال تک تقویٰ کے سبق پڑھائے تو اس کو آیا کیا؟ وہ سوال اس لیے کیا تھا کہ پانی ڈال دے، جاننا چاہتی تھی کہ جواب کیا دیتی ہے، اور جب جواب دے دیا حضرت عمر کے کانوں نے سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی بنیاد پر لڑکی کو لے لیا، لڑکی کا رشتہ بھی ہو گیا، کام بھی ہو گیا، اور ہمارا سوال بھی حل ہو گیا۔ اور آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رکھے، مدرسے کو آباد رکھے، ہر قسم کے خلفشار و انتشار سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما۔ اسٹیج بھرا ہوا ہے علماء سے، اور کہاں کہاں سے تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کا آنا اپنے فضل سے علاقے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، جہاں جہاں یہ ادارے چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں وہاں ان کو قبولیت عطا فرمائے، مقبولیت عطا فرمائے، اور ان کی جتنی محنتیں ہیں ان تمام میں ہر شاخہ کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے منظور فرمائے، ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔